الرجيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله بسم الله ولياتي لا سيما ولهم علي ابن ابي طالب واخرهم ابا صالح المهدي اجل الله فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات ایک بار سورہ فاتح 3 بار قرآن شریف پڑھ دو مرحومہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذه هدية منا وبالصواب هذا القرات الأرواح المرحومين دعا ہے مالک مہربان تو سارے احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمائے میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے رب کائنات تمام مرحومین بالعموم اور اس مرحومہ مغفور خصوص مغفرت اور بلندی درجات نصیب فرمائے جتنے اہل ایمان جو حاج آرزوان لے کے آئے مالک تمہاری فرمائے مالک تمام مریضوں بالعموم اور قبلہ سیدنا آغا سید محمد نقی شیخنا المعظم آیت اللہ آغا شیخ محمد حسین اور تمام علماء جو مریض ہیں سب نصرت عطا فرما بڑے گھروں کی جو مریض ہیں مالک مادیہ دوائیں اثر شفا رب کائنات حج بیت اللہ الحرام عمرہ زیارات کا سفر آسان فرماوے بے اولاد حسین اولاد فرماوے جنہیں حج بچیاں مالک یوسف ایکم گشتگی سہرا امام زمان نامہ جلد صبر ہو بلند آواز
زمان دے لحاظ نال مکان دے لحاظ نال اور کیفیت دے لحاظ نال مجلس پربرکت ہے بسم اللہ بسم اللہ اس واسطے جو زمان دے لحاظ نال جمعے کا دن ہے مکان دے لحاظ نال مسجد ہے ماشاءاللہ اور حیثیت السلام علیکم حیثیت اور کیفیت دے لحاظ نال نماز تو بعد بلا فاصلہ تاکہ بات شمار ہو رہی ہے اور نال نال اے سعادت ہے کہ اکثر حضرات کا حضور تشریف اور ترتیب دے لحاظ نال کہ میرے کل پہلے سید بزرگوار ایک فاضل شخصیت صاحب کردار علامہ سید عامر عباس سمدانی صاحب نے بڑے اچھے انداز سونی سونی گلاں سنائی اللہ پاک انہوں نے سفر بخیر کرے رب کائنات والے فصلات موسمہ دی شادابی دلال شادابی نصیب فرمان ساڑے دلاں نو اسی طرح نور معزہ دے نال سیراب فرماوے میں حاضر ہو گیا اتفاقاً میری اپنی گھڑی بھی کوئی نہیں تھوڑی مسجد والی گھڑی دا بھی اسے سل نہیں بدلے یہ بھی ایک مشکل ہے سو انشاءاللہ ممکن ہے ہونے خراب ہوئی ہو ایسی بات نہیں ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد ایک چھوٹا جا مفہوم ہے امانت داری کے نال مکتب اہل بیت کہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات دے وچوں واحد مخلوق ہے حضرت انسان جنہوں اپنے خطاب دے قابل عرشی سلسلہ وحی دے ذریعے حضرت جبریل دے توسط نال پاکیزہ زبان دے ہوتے قرآن جاری ہویا اللہ دے قرآن دی 6ویں امام نے ان تعریف فرمائی فرمایا ان اللہ قد تجلی لخلقہ فی القرآن اللہ پاک نے قرآن اپنی مخلوق نو اپنا جلوہ رکھا ہے قرآن دے وچ عقائد بھی ہیں قرآن دے وچ احکام بھی ہیں قرآن دے وچ گزشتگان دے قصے بھی ہیں قرآن کریم دے وچ عبرتاں بھی ہیں قرآن دے وچ درس بھی ہے قرآن دے وچ بیماری دی تشخیص بھی ہے قرآن دے وچ بیماری دا علاج بھی ہے سبحان اللہ اللہ پاک تو آباد شاد رکھے ایک چھوٹا جا مفہوم تاری خدمت البتہ میں اپنی مجلس باقی علماء کرام بھی اس طرح سے میں ضرور آتا ہوں نا کہ ہر مجلس تو بعد ایک تجزیہ کیتا کرو کہ جڑی مجلس سونا جائیں کہ دو کم تا ہو گئے جڑا کچھ جان دیا سے ان دی تائید ہو گئی بھائی کسے ایک مولوی صاحب تو سونے سے اسی جن جانی وجہ سے دین ہے اگر مولانا نے وہ بیان کیتا ہے تو وہ دی تائید ہو گئی تو جے اگر کی چیزاں نہ سے جان دے تو وہ آج سا پتہ لگ گئی انہوں دے مطابق اپنے کردار کی اصلاح کر لی ہے اپنی روش کی اصلاح کر لی ہے قبلہ صاحب تو خیر و شر دے بارے سونے انداز سمجھیں دے پہ میں اسے بات کو تھوڑے دے لے کے چلنا چاہتا ہوں ایک رحمان دے ملک ایک جنود شیطان ہے ایک جنود رحمان ہے یہ جنود جمع جن دا دن لشکر ہے یہ لشکر روزانہ بلا توقف ذرہ بھر بھی چھٹی کیتے بغیر درمیان وقفہ نہیں کر دے بلا ناغا بلا وقفہ یہ دوویں لشکر رواں دواں ہے شیطان دا لشکر بھی اور میرے رحمان دا لشکر اور اس سلسلہ قیامت تک رہا اسی طرح شیطان چاہتا ہے جو میری نال ران علی سنگت ڈھیر ہوئے بقول تو سا ڈھیر پڑے ہوں دے شام نو میری پراگریس چنگی ہوئے بسم اللہ رحمان والی مخلوق چاندیے جو نہیں شام نو ساڑی پراگریس چنگی جیڑے بندے آدن کے یار ساڑے واسطے کیا شیطان تو ہے لیکن شیطان دے مقابلے چاسی کی کریے شیطان دے بہت زیادہ تیز اس دے اختیارات بھی ہیں وہ دے کو بڑے مسائل بھی ہیں لیکن اساڑے کو کیا ہے اسا کیا کریے بھائی یہ چھوٹی بھی گل تو ہم سمجھاونی ہے کہ اسا کیا کریے مطاف کعبہ دے وچ
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی جنہیں حج نصیب ہوئے ہی نہیں کہ حج تے تشریف لے گئے وہ سمجھ دیو جو مطاف کیا ہے مطاف کو جگہ دے دے وچ طواف کیتا جاتا ہے اے بھی اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے جو اللہ پاک مال دے نا تو کئی بندے اس سے ڈھیر سارے فیصلے کریں دے اور وہ فیصلے کریں دے اپنی سوچ مطابق کئی مال آمن دے اتے غیرہ واسطے فیصلے کریں دے تے کئی اپنے واسطے فیصلے کریں دے کئی پیسے آمن تے آدن دو دکانہ لے لما پرلے دو کلے لے لما اتے بج کے کاروبار کر لما ہندے تھوڑی جے بیمے علی سکیم لے لما جو میرے مرن تو ہی 22 لاکھ ہو جائے گا 1 لاکھ دا 22 لاکھ ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جڑے دوسرے واسطے سوچ زندگی سے بسم اللہ یہ وہ جڑے دوسرے واسطے سوچ دے میرے بعد میرے بالا دا چنگا اسی پوترے میرے خاصن آمن علی نسل واسطے بھی کچھ چھوڑ ونجائیں کچھ کرائیں ایک ہی مالک نہیں فرمائے جو تیرے بعد میرے اختیارات ختم ہو گئے یہ میرا قانون رزق مکمل ہے یہ تیرے بعد جڑے نو میں بڑا بڑا ہے انہاں دی روزی تیرے ذمہ ہے اللہ کی دائی ہے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات ایک نیکی دی طرف جانے لے شیطان اتنے ڈراوے دیندہ ہے بندے نو ایک نیکی ہے اتنے ڈراوے دیندہ ہے جو نیکی کو لو ہٹا کے کھر لیتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ یہ شیطان ہے جو اپنے سنگتیوں کو ڈراتا ہے یہ اگر کوئی سویرے جاگے تو انہیں جگ دیون وعدہ ہاں میں کاج سنی ہے پر گاج آوی بدل ہے مسیح تیمین دے مطا ڈھائے پہ اوچے سیا کون تے مطا پیر تل کی دوال کیا کریں سے تے مسجد دے سین چلک دیا پیر کوئی تا پالا لگ سی دے پیر پھوٹ پوست نہیں یہ پیر پر رضائی دے ویچ دے اللہ مالک بسم اللہ بسم اللہ مالک فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونے شیطان علیہ گلت نہ ڈریا کر میرے کو ڈریا کر کہ تو بستر تو اٹھی سے تو تیرا کیا خیال ہے تو جو میرے واسطے اٹھی سے تیرے اس بے ٹائم میں اٹھی وردی تینو قیمت دا پتہ کوئی نہیں یہ تو بے ٹائم میں اٹھ کے نماز علیہ پاسے بسے تو ان اللہ یباہی بعبدہ الملائکہ مالک اپنے ملائکہ نو فرمیدہ ویکھو میرا بندہ کتنا میرے نال پیار کریں دے اللہ تیرے تے فخر کرے شیطان دو قوت ایک شیطانی ایک رحمانی شیطانی قوت دا کام ہوتا تینو بدرا کر تینو بھٹکا بڑھا ایک نہیں فکر والا اُزِلَّنَّهُمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ حضرت امیر فرمائندے سن وہ فرمان تو بڑے چنگے لگ دے جڑے دے وچ کوئی تھوڑا جا ساڈا دنیا دی کوئی سستی دی طرف پہلو جاندا ہوے دیو دے فرمان سب بڑے اوکھے سن دے اور امیر فرمائندے کہ زندگی بھر خرچ نہیں کرتا یا خاف الفقر جی اگر 4 پیسے آویں اس اللہ دے راہ تے خرچ نہیں کرے دا جو دے بھکھا ہوے سا یا خاف من بعد ہی لمن یخلفہو تے مرن تو بعد پچھنے دی فکر ہوتی جو میں مار جاؤں تو رہا کے بن سکتے تے کدا کدا سودے کریں دا بڑے گھاٹے
میرے کو پیسے آ گئے 4 ایکڑ زمین لے لما حج تے نہ ویندا اللہ مالک بڑا کریم نے بخش دے سی لیکن اے پتہ کوئی نہیں سو جو جڑے 4 ایکڑ خریدے نہیں تے حج تے نہیں گیا تیرے بعد پتہ نہیں تیرے بالوں نو کیڑے رنگ وچ ویچ چھوڑے کدے کدے کریں کئی مدے چھوڑے او دے تے پتہ نہیں کدی کوئی ایک سجدہ بھی نہ کریں پتہ نہیں انہاں نو بیچ کے شراب پیویں انہاں نو بیچ کے کوئی بیا کام کریں یہ حج کیتی ہے نا تے پیسے تیرے اندر لگ گئے پر کتنی بڑی قیمت پئی ہے تیری جو تو مکے چوں واپس ہٹے پچھوں اللہ دے فرشتے تینوں سڑ گیا کہ سنو سنو اللہ صاحب کا فرمائندا میرے گھر جو آیا ہے تینوں میں خالی ہاتھ نہ ٹور سکدا اور یاد رکھ کے جدا ویندا پہ کہ انک ولدت من بطن امک اليوم اے میری طرفوں اعلان ہے یہ میرے کاغذات آج جمع ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ سلوات وہ کہ آج پیدا ہوئے پچھلے بے گناہ شک بے شک اگا خیال کریں بڑی اے نال فرشتہ آتا ہے پچھلے گناہ تیرے معاف اگا ہونا اللہ پاک تو آباد شاد رکھے ہمیشہ سلامت رہے شیطان بڑا سیاح ہے بڑا تجربہ کار ہے بڑا مکار ہے بڑا عیار ہے انہیں فوری طور دے ہوتے نہیں پتہ سٹیں دا پہلے نال سفر کریں دا ہے ماحول وید ہے مزاج شناسی کریں دا ہے کہ یہ بندہ کی ہو جائے لذت جو ہے شہوت پرست ہے مال دوست ہے غسیل ہے فوری طور تے ناراض ہونا جو ہے متکبر ہے حاسد ہے احساس برتری والا ہے اپنے پروٹوکول دا قائل ہے جیڑا جیڑا کہ مزاج دا بندہ ہوئے اس سے رنگ چونو کھڑے دے اس سے ذریعے نال اس نے گمراہ کرے لیکن اس سارے دے مقابلے سانو اللہ پاک نے کیا دیتا یہ میں ہونے انہیں کرنا شروع ہو جانا ایک ایک بندے نال پاک ہر کوئی آپ سے ساکھ ہوتا باہر اللہ کیا دیتا ہے 4 کلے تو بڑے پیو دی وراثت ہے میں کو اللہ کہہ رہے تیرے پیو کوڑ دے بدیعہ جزاک اللہ اگر کدے تلاوت قرآن فرمائے تو مالک قرآن دسے جو میں تیرے واسطے کیا کیتا ہے ایک لفظ لکم یاد کرنا ہے لکم لام کاف میم لکم بات قرآن جو تلاش کر جو مالک کیا فرمائے دا میں نے تیرے کے لیے کیا کیا ہے ایک آیت سونی سے ایک آیت مالک نے تیرے واسطے کتنا نظام بنایا ہے ارشاد ہوگا هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وہی شریف آدمی ہے زمین تیرے واسطے بنائی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ سلوات ضرورہ کی تیرے واسطے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء زمین تیرے واسطے فرش آسمان تیرے واسطے چھت وانزل لکم من السماء ماء یہ آسمان تو پانی تیرے واسطے لایا نہ کسی کھٹر دی لوڑ نہ کھالا دی لوڑ نہ پیٹر نہ ڈیزل نہ موبائل نہ کسی قسم دا رولا آسمان تو تیرے واسطے پانی اتاریا فاخرج لکم بہی من الثمرات رزقا لکم اس پانی دے نال تیرے واسطے زمین چپا کیا کیا رزق کٹیا تمہارے سبحان اخلقناکم ازواجا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا کہ ایک گندم میں بڑا سورہ نحل کوئی ارشاد ہونا ایڑی گندوں میں کیڑا کچھ زمین چو گیا ہے وہ صرف تیرے واسطے نہیں پڑے وہ دی قدرت کاملہ اتنا کام کیتا ہے متاع لکم والے انعامکم جتے تینو رزق دیتا مجھے تیرے چوپایا دا بھی نال خیال ہے کہ کنک دے سٹے چودانے تو کھا گیا ہے ناڑ دا بھو تیرے ڈھنگرہ واسطے بن گیا اور کیا مگلا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ
نہیں آتی کوئی ایک مرلہ توڑن ایک مرلہ وہ چاہ چاہ تک سو فڑا سخی ہوئے میں نے مرلہ زمین تا انہیں دے دیتا تینوں وہ ایک مرلہ کوئی دے وے تو خدا آنا تینوں انہیں دے دیتا تینوں اتنی ساری دے دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے مرلے دے دیتا کتنے جنال اسمان دا مرلہ ہی تیرا ہے جتھے اللہ تینوں کنال زمین دی دیتی ہو ایک کنال تا نہیں ایک کنال زمین دی تے کنال اسمانی تا تیرا نہیں سبحان اللہ بڑی آتی بڑی آتی یہ پرانے زمانے دا کوئی پٹواری اس کو پچھے وہ لکھ دیں فلانی زمین دائیں بائیں ایسا ایسا تحت الثری سے لے کر آسمان تک اس بندے میں اور کیا معنی ہے سبحان اس سارا کچھ ذکر کر کے فرمیدہ ہی کی گل یاد رکھے هو الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اے رزق میں تیرے واسطے کڈے کھا پی عیش کر زمین تے سم آسمان دے تلے موجاں اڑا میری لاندی ہوئی بارش ہے او دے منظر دے کولو لطف اندوز ہو لیکن ہیک کام نہ کری یاد رکھی ہیک کام نہ کری زمین جو نکلے اناج کھا گنگلو کھا گنے کھا سیب کھا چنے کھا جو میری زمین جو حلال اگدا ہے وہ کھا لیکن ہیک کام نہ کری فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کسی کو میرا شریک نہ بنائیں سبحان اللہ بے شک بڑی آتی سبحان فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کسی کو میرا شریک نہ بڑھائی میں وحدہ لا شریک کوئی میرا شریک نہیں ہے کسی کو میرا شریک نہ بنا اس سے مالک نے فرمایا جی شیطان ہے تو ٹھیک ہے لیکن یاد رکھا قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ہم نے کہا تم زمین پہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو فَإِمَّا فَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ زمین ایک تو ٹھکانہ دے سا تو گھر بار دے سا اس زمین چو لکڑیاں لوہے پیٹرول ڈیزل پتھر لوگ ہیں کہ تیری زندگی نو ایک دفعہ سجا دے سی تیرا ٹھکانہ بن جائے گا فَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ بندے دی طبیعت جتھے ویکھے نا جو ماحول سمر گیا ہے اتھے بگڑ جاتا ہے فرمائنا خیال کری متاع الہین یہ سب کچھ دے سا لیکن تیرا ہومنا نہیں ایک ٹائم آمنا ہے تن اس دا نہیں رہنا اس تیرا نہیں رہنا بے شک ہن کسے دلہن کو پوچھیں جیڑی ہن ڈاڈی بن گئی ہوئے یا نانی بن گئی ہوئے تے بڈھڑی ہوئے اس کو پوچھیں ایڑا جہیز کھیندا یہاں میں آج کے نہیں وہ کدھر گیا وہ کدھر جائے گا بے شک بلند و بالا بڑھائی ہوئی کوٹھی ہے کدا میری طرف چھٹی نے انہیں تھوڑے جا ذوق استعمال کرے ہیں اپنی نوہاں پتراں تھیاں سارے انہوں جمع کریں آخر بڑا سونا مکان بڑا ہاں بابل جی میں تیری بڑی مہربانی بڑا سونا بڑائی موٹر پانی دی لگی ہوئی ہے بہترین جناب دی ٹیلا والے بات ہے ایسے وچ ویکھو نا جی بہترین توڑے واسطے میں ماربل والے فرش بنا دیتے بڑا سونا بنایا کہ میرا دل انہیں جڑا وچالے والا کوٹھا ہے نا اس وچالے والے کوٹھے دے وچالے دے وچ میں اپنی قبر بنائی گا بڑی آتی کیا خیال ہے کیا پڑھ دیا تے پھر بار چلا ونجے تے دروازے دی کد نال کان لا کے سنی اس سے لے تے چپ کر ویسنی تے پیچھے اکثر لگدا یہ بابے نو کوئی ڈاکٹر دے لائے ونجے آئے بابے دا دماغ پھر گیا کسے کوٹھی دے وچ قبر بنے بڑی آتی صدق اللہ یہ گل نہیں بے شک تیرا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تینوں اکیلا نہیں چھوڑا گا
میری طرف سے تیرے پاس میرے ہادی آئیں گے. شیطان لگا رہے, شیطان مرضی جو کرے, شیطان تینوں پھیڑتا رہے, شیطان تینوں پٹیاں پڑھائے, کلا شیطان نہیں ہوئے گا بلکہ میرے ہادی آن گے. میرے ہادیاں دے کول پیغام آسمانی ہوئے گا اور کتاب قرآنی ہوئے گی. میری طرفوں ہادی جنہاں دی بات یقین آور ہو سی, انہاں دی گفتگو وچ سچائی ہو سی, انہاں دے کردار دے وچ عصمت ہو سی. نعرہ حیدری. تینوں ہادی دیا, یہ تیری مرضی ہے. جو تو کہہ لے اپنا رہنما بنا لے. ایو جے جاہلانو کہ جڑے بیچارے اپنے جتنا دین بھی نہ جانتے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میں ہادی بھیجا اور میں جنہوں ہادی بھیجا گا انہوں نے کولو نور ہوئے گا, انہوں نے کولو کتاب ہوئے گی, انہوں نے کولو پیغام ہوئے گا, انہوں نے کولو آسمانی پیغام ہوئے گا, انہوں نے کولو میرا قرآن ہوئے گا, انہوں نے نال جبریل دا واسطہ ہوئے گا. اور تنہوں باقیزہ پیغام دے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میری طرف سے تیرے پاس ہادی آئیں گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا, جو میرے ہادیوں کے پیچھے چلے گا. تو میرے ہادیاں دی بات من, تو قرآن دی لوری سن, تو قرآن دے انوار دے سامنے اپنا سر جھکا, تو محمد والے محمد دے در سچ اپنی زندگی ڈھال اور میرا اعلان سن. جو میرے ہادیوں کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو انہیں خوف بھی نہیں ہوگا اور انہیں غم بھی. لیکن ایک گل یاد رکھ, جو اللہ فرمائے فمن تبع ہدایا, جیڑا میرے ہادیاں دی پیروی کرے گا. یہ نہیں فرمایا جو ان کو مان لے گا, جو ان سے محبت کرے گا. یہ مننا بڑی پیاری جی گل, میں اس کا انکار نہیں پہ کرتا. یہ مننا اور انہاں نال محبت کرنا, یہ تو انہاں کو فیض لمن دا ذریعہ ہے. منے سے تو ویسے, محبت کرے سے تو اس دروازے تے ویسے. یہ انتہائی سفر نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. یہ محبت اور قبول کرنا, یہ محبت اور قبول کرنا تو انہاں دے کولو فیض لون دا ذریعہ ہے. اور اگر کہہ دیواں کہ انہاں نو مننا اور انہاں نال محبت کرنا اس کشکول دا نا ہے کہ جس سے جنہاں دی سیرت کی بھیک ملے گی. اور اگر محبت اکتفا کرے گا تو تیرا کشکول خالی رہ جائے گا. میں اگلے دن ریاست بہاول پور والے پاسے پڑھتا پیا, 2 بندے میرے سیر ہو گئے, اردو بیٹھا ہے کہ ایک میرے پیچھے پڑھنا, ایک میں سننا بیٹھا. میں کہ بھائی نماز میں وقفہ ہویا, میں ڈٹا سے گندش کھلیا, نماز نہیں پڑھی. ادھر آ کہہ رہے جی حضرت اور کیڑیاں نمازیں پڑھیاں. میں کہ بھائی درست ہے, تھوڑی بات تھوڑے تک پہنچی نہیں, تو ہم کسی دسیا نہیں بھائی اور تو واقعہ نہیں, ایک جملہ کہیں پڑھا دیتا بھائی اور کیڑیاں نمازیں پڑھیاں. میرا سوال ہے بھائی جائے تنہیں پڑھایا ہے نا, جو اور کیڑیاں نمازیں پڑھیاں اس کو کچھ اور چھوڑی کیڑی اور کیڑی نماز نہیں پڑھی, اور تو اس سے نہیں نماز پڑھی ہے جدا امام حسین نو آن کے رسے روکیس اور جدا توبہ کھلا کریں دا دادا کھلا مارے لاہا خدایا میں معاف کر دے. لقد ارعبت اولیاءک, کہ میں تیرے اولیاء اور تیرے رہنما اور تیرے امام اور امام زادہ بچیاں نو ڈرایا. ارعبت اولیاءک, کہ میں روب دکھایا ہے اپنا حسین اور خانوادہ حسین نو, لیکن اتھے بھی ہور رہے جدا امام حسین آزان دیوا کی جماعت کرائیے کہ ہور نو فرمایا جو تو سے پڑھنی ہے تو پر جا اپنی جماعت نال پڑھ لے. اسا کہ نا جی اے نہیں ہو سکتا, پڑھنی بھی ہے تے پڑھنی بھی زہرا دے لال دے پیچھے. اور بھی نجات دا سبب
یہ نماز بن گئی ہے جڑی ادب نال حسین دے وچ بے شک بے شک مالک نے اس کا شمار ادھر اور چھوڑی کے کون آتا ہے اور بے نماز کون آتا ہے اور نماز نہیں کہ پتہ نمازی نہ ہو گیا تو حسین دی معرفت ہی نہ ہو سکتا نمازی نہ ہو گیا تو زہرا دلال کی پہچان بھی نہ ہو سکتا انہوں نماز پہ دسے دے جن دی نماز پڑھتا ہے نا اس اللہ دا بڑھایا ہویا محمد مصطفیٰ تے جیڑی نماز آنے جو میں اس پیغمبر دا منع ڈالا ہے حسین اسے دا پتر ہے نماز معرفت عطا کرے نماز تو بغیر گزارا نہیں ہوتا کہ ڈھیر پیار نہ کہتا گیا جڑے مال نہ ڈھیر پیار ہوئی انہوں نمازی بڑھا ہے اپنی اولاد جو جڑے بچے نہ ڈھیر پیار ہوئی انہوں ایک بندہ نوا مسلمان ہویا پہلا مسا ہے وہ آیا نماز پڑھتا پاک پیغمبر دینا بندے ہر قسم دے ہوندن کسے بندے کہ یا رسول اللہ ایڑا بندہ نویلڑو مسلمان ہویا نا سائن فرمایا بھائی مومنہ ارے ایڑا نما اسلام لے آیا یہ پڑھتا صرف نماز بس باقی انہی آرمائیاں گلہ جڑی ہیں نا وہ بھی کیتی رکھتا سائن فرمایا کی میں اسے اذان سن دا لگے بھاج کے مسجد دے پڑھتا ہی توڑے پیچھے پر پڑھتا صرف نماز بس کیا نماز پڑھتا ہے سائن فرمایا اگر مسلسل اور باقاعدہ پڑھتا رہا تو بات باقی کام بھی ٹھیک ہو گئی یہ باقی کام بھی ٹھیک جدا نماز دی معرفت نال نماز پڑھ سے جب او نلکاوی بے دی زمین چو پٹ لئی سے جڑے نال غسل کرے نہ جدا نماز معرفت نال پڑھ سے اور نماز نال محبت ہو سیا جو میرا سرمایہ ہے آخرت دا جب سچے سے جو جڑے نلکے تو پانی بھرے دے اے بھی تا ساڑے اپنے رقبے چ نہیں تے زمین پر آئیے تو پانی بھی پر آیا ہے تے پر آئے پانی آلے نلکے تو وضو کرنا بھی ٹھیک نہیں غسل کرنا بھی اسے جو پانی بھر کے سبیل لاونی بھی جائز ہے کوئی نہیں تے اسے دے وچو پانی بھر کے مولا غازی عباس تے ماتمیاں نو چاول پکا کے کھوانے بھی جائز نہیں کوئی بے نماز ہے جاگتے رہو راستہ نہیں فَإِمَّا مِنِّي هُدًى میری طرف سے ہادی آئیں گے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ ہادیوں کا سلسلہ اسی طرف رہے گا اسی طرح رہے گا اور رہا جس طرح قبلہ صحیح فرمائیں دے حضرت آدم ہے حضرت آدم دے بیٹے ہے حضرت ادریس ہے حضرت نوح تشریف لے حضرت نوح تو بعد سام بن نوح ہے سام بن نوح تو ستر آگے چل دا گیا یونس ابراہیم خلیل اور حضرت اسماعیل اسحاق لیکن مالک نے قانون رکھیا کہ میرا اس سلسلہ جماعت ہادیاں والی دا تعارف کیا ہوگا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ یہ ہادی آئیں گے ان پہلے ہادیوں کا کوئی باپ ہوگا تو کوئی بیٹا ہوگا کوئی بھائی ہوگا تو دوسرا برادر ہوگا اور ان کی ذریت سے ہوگا حضرت ابراہیم باپ اسماعیل اسحاق بیٹا موسیٰ بھائی ہارون بھائی میں کدے بھی نہیں پڑھیا جو مالک نے کتھائی دین کسی پیغمبر دی امت نے سے ملایا بلکہ مالک نے دین پیغمبر تو بعد دی سریت سے ملایا اور قرآن دے ترجمے پڑھو کسی ترجمہ کرن والے نے بھی ذریت دا معنی کوئی اور نہیں کیتا سب نے اولاد اور میرے پیغمبر آگے میرے پیغمبر نے آن کے پہلی شادی کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ بی بی 40 سال دی اللہ کرے سمجھا لما بہت بڑی پتے دی ہے بی بی دی عمر 40 سال حضرت دی عمر 25 سال عام طور تے جاؤ طبی اور میڈیکل سطح تے کہنے کے 40 سال کے بعد خاتون دا بچہ دار ہونا ممکن ہے نہیں
امیدہ گھٹ جانیاں اللہ ماشاءاللہ اگر خدا چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ 40 سال تو بعد خاتون کو لو بچے کی امید نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے 40 سال دی خاتون پیغمبر دے گھر لے آ کے اتنے کمال والی مستور مالک لے آیا جو اس سے مستور نو صاحب اولاد بنا کے دسیا کہ یہ ایک معجزہ ہے سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کہ 40 سال دی ماں بیٹی تھی ملکۃ العرب طاہرہ، پورا حجاز مخروص، مال دولت، وفا اتنی بلند۔ اگر کسی گھرانے چاون والی خاتون دے پچھلے معیار تو ہاتھ اگیرا ہوئے تو او دی وفا یقینی ہوتی ہے۔ پچھلے گھر میں آئیے اتھے ہاں کولر اتھے اے سی لگے ہوئے ہیں، پچھلے گھر جدو آئیے اتھے صرف نلکا ہاں اتھے آٹومیٹک موٹر ہے، جڑے گھروں پچھو آئیے وہ دا سین کچا ہاں، اس تے پوری حویلی دے وچ کوئی جگہ کچی ہے ہی نہیں۔ اور پچھلے گھر ایک سالن پکدا اتھے کئی قسم دے کھانے پکتے ہیں، یہ دی وفا بدتی جائے گی، اتنے چلی جائے گی، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ بڑی آسائش والے گھری جو خاتون آوے اور معاملہ اتنا پیچھے چلا جائے کہ انہاں بیڈا اور اب ریشمی پردے اور سینکڑوں غلام اور سونے چاندی دے برتن اور سونے چاندی دے درہم دینار نال بھرے ہوئے گودام اور 80,000 اٹھ تجارت ملکۃ العرب اور اتنی بھائی ایک جنبش چشم نوکری کرن والا سب کچھ چلا جائے اور 3 سال مسلسل پتھر دے بستر دے اندر سائے کے بات بھی آکھے کہ میں محمد کی غلام ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضر، آواز غلام تار صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، بدیہ 3 سال مسلسل بدیہ بھوک ہے، پیاس ہے، پتھر دا بستر ہے، لیکن خدیجہ الکبریٰ دی وفا دے وچ ذرہ بھر بھی فرق نہیں ہے۔ اتنی بلند وفا والی مستور کون ہے؟ عرض کر سکتا میرے پیغمبر نو اللہ دی طرف اجازت ملی تاکہ اگلے میدان بھی ہے انہوں کا جواب موجود ہو جائے کہ اگر کسی کم عورت خاتون نال شادی کریں دے تو اتو پہ بچہ ہو جاتا، فلانے قبیلے چوندی تا بچہ ہو جاتا، فلانے علاقے دیوں بچہ ہو جاتا۔ میرے پیغمبر نے کم عمر خواتین دے نال بھی شادیاں کی تیاں تو مختلف قبیلیاں چوری بیویاں لے آئے۔ میرے پیغمبر نے مختلف قسم دی عمرہ دیاں خواتین نال بھی شادیاں کی تیاں، لیکن مالک دا قانون بنیا کہ کوئی ہویا بھی تو مالک نے واپس لے لیا کہ تیری ذریت کی بنیاد خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اور بے شک دین دا مرکز فاطمہ الزہرا، دین دا مرکز فاطمہ الزہرا اور ایڈی کامل مستور کہ جب تک پیغمبر دے گھر ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رہے اتنے تے میرے پیغمبر نو گھر دے وچ کسی اور خاتون دے لے آون دی ضرورت محسوس نہیں۔ بے شک بے شک اتنی پاک ہے کہ میرے پیغمبر نے اور کوئی شادی نہیں، اگر اجازت دو تو ممکن ہے اس ذہن سے تھوڑی جی اور محبت پیدا ہو جائے بدیہ اور بی بی دی عظمت اجاگر ہو جائے۔ مالک دا قانون ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسن لوگوں کا احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایک اجر اخروی ہے اور بعض دنیا تے بھی تھوڑا بہت فرمیدہ ظاہر کر دینا۔ اگر میں پوچھا جو دنیا کی اس بی بی دی اتنی فداکاری اور اتنی قربانی دا مالک نے کوئی اعزاز ظاہر کیتا تو ہاں میری نظریں صرف 2 اعزاز کہ خالق کائنات نے فاطمہ زہرا جیسی ناطق قرآن دا راہل بنایا خدیجہ دی آغوش۔ سبحان اللہ، کہ بی بی دی آغوش فاطمہ زہرا ناطق قرآن۔ بے شک، بے شک بے شک۔ اور میں پوچھ سکتا عالم اسلام کے اگر 13 معصومین دی کرسیاں لگی ہوئی ہوئیں اور فاطمہ زہرا آ جائے سبحان اللہ، تو کون اٹھے؟